نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک اہل حدیث وہابی مولوی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بریلوی ہیں یہ اللہ رسول سے عشق کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، تو یہ افراد کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور عشق کا لفظ جو ہے نا قرآن اور حدیث میں استعمال ہی نہیں ہوا، یہ اپنی طرف سے یہ بنے ہوئے ہیں عاشق، تو یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، تو اللہ رسول کے نافرمان ہیں۔ وہ بھائی جو محبت ہے اگر بہت زیادہ پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو اسی کا نام عشق ہے۔ تو عشق حقیقی جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہی کیا جاتا ہے۔ عشق مجازی جو ہے یہ جو لڑکا لڑکی کرتے ہیں آپس میں، تو یہ جھوٹی محبت ہوتی ہے، یہ مجازی دنیاوی محبت ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ آپس میں گپیں لگانا موبائل پر، یا نکاح ہوا نہیں ہوتا تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ عشق حقیقی جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے، اور ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ محبت جب پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو اسی کا نام عشق ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت عبادت میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے نبی پر درود پڑھتا ہے، تو اس کو عاشق کہا جاتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ بریلوی جو ہے نا عشق کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے؟ تو بہت زیادہ افراد، یہ بہت ہی پاگل ہیں وہابی دیوبند یا اہل حدیث، یہ اہل سنت پر الزام مختلف طرح سے جو کفار اور مشرکین کے حوالے سے آیات قرآن مجید میں آئی ہیں، وہ اہل سنت پر مسلمانوں پر تھوپتے رہتے ہیں، بھئی مسلمان یہ دیکھو وہ شرک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو بالکل یہ پاگل لوگ ہیں، ان کی باتوں میں بالکل بھی توجہ نہ دی جائے۔ تو ہمارے اکابر علماء نے امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشق اکبر لکھا ہے، کیونکہ آپ حضور سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، عشق کیا کرتے تھے، تو آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو یہ عشق کا لفظ بالکل استعمال کر سکتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں، تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ باقی جو مجازی عشق ہوتا ہے، دنیاوی لڑکا لڑکی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔